کرم اور مرشد گرامی شیر اسلام مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری رضوی سانگلہ علم شریف، ان کے فرزند گرامی حضرت صاحبزادہ پیر طریقت عطا المصطفیٰ صاحب بغدادی تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ان کی زیارت فرما رہے تھے۔ وہ طبعی علالت کی وجہ سے مجھے ملاقات ہوئی اور فرمانے لگے کہ میں اجازت لی ہے شاہ صاحب سے۔ ہمارے نہایت ہی مخدوم فخر السادات قبلہ خطیب الاسلام اور عالمی مبلغ اسلام علامہ صاحبزادہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی دامت معالیکم خاص طور پر مہربانی فرمائی۔ حضرت کے وہ بزرگ ہیں سید کونین حیدر شاہ صاحب کے، اور وہ ناروے میں مرکزی جامع مسجد اوسلو کے خطیب ہیں اس مرکز کے، اور خدمت دین وہاں انجام دے رہے ہیں۔ ایک عالمی شخصیت ہیں، میرے دائیں پہلو تشریف فرما ہے، آپ نے خطاب بھی فرمایا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ آپ نے سادات کرام کو دیکھا، حضرت شاہ صاحب کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت میں سب نے، ان کے برادران نے، بھائیوں نے، خاندان نے بڑھ چڑھ کر مسجد شریف کی تعمیر کے لیے اعلان فرمائے۔ حضرت صاحب نے ابھی ایک خطیر رقم کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نسبت سے جب یہ سادات کرام اس گھر کو بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل اپنے مدد سے، نصرت سے، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا، اور انشاءاللہ نہایت اعلیٰ یہاں مرکز دین قائم ہوگا، دارالعلوم بھی اور مسجد شریف۔ برادران اسلام، ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس کے اندر مسجد شریف ایک ایسی بنا ہے کہ جو پورے معاشرے اسلامی کی ضرورت ہے۔ اور بعض دانشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اسلامی معاشرہ میں جیسے انسانی بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس طرح مسلم سماج کی ہر کاروائی اور ہر ان کا عمل مسجد سے متعلق ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم تربیت کا مسئلہ ہو اور دین کی تعلیم کا مسئلہ ہو، بڑوں کے لیے بھی، بلکہ ایک معاشرہ کا قیام اس میں مسجد کا کردار ہے کہ گھروں کی آبادی مسجد اس میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو تجربتاً میں نے دیکھا کہ دنیا میں جہاں مسلمانوں نے ڈیرا لگایا جا کے وہ اپنے گھر بعد میں خریدتے ہیں، چاہے وہ رینٹ کے گھروں میں رہیں، لیکن پوری دنیا میں میں نے دیکھا کہ مسلمان اکٹھے ہو کر سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر نے ان کے گھریلو کئی تکلیفیں، جھگڑے، خانگی مسائل وہ مسجد کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ وہاں پوری کونسلنگ ہی مسجد سے ہوتی ہے، مسجد کی انتظامیہ ان کے ہر معاملے میں وہ شریک ہوتی ہے، مشاورت میں شریک ہوتی ہے، فیصلوں میں شریک ہوتی ہے۔ تو جو آپ تو یہ پورا مسلمان معاشرہ ہے الحمدللہ، اور ایک جمع ہوا معاشرہ ہے، لیکن جہاں ملکوں میں، نئے ملکوں میں 20 سال سے میں یو کے میں رہتا ہوں، حضرت شاہ صاحب قبلہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ناروے میں تشریف فرمائیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم معاشرے کا قرار، جیسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کے اندر جہاز ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیڑے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک سکل ہوتا ہے جو پانی کے اندر بھی مضبوطی سے جمائے رکھتا ہے،
مسلم معاشرے کا جو بیڑا ہے اس کا تو اگر شکل ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے جس کی وجہ سے آبادیاں امان میں رہتی ہیں، خدا کی رحمت میں رہتی ہیں، اور اس سے ان کے مسائل کا بھی حل ہوتا ہے۔ مسجد اگر بنیادی طور پر اپنا دینی کردار ادا کر رہی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سماجی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور شرعی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور ایک پرسکون معاشرہ وجود میں آتا ہے جس معاشرے کا مسجد سے تعلق ہے۔ اور احادیث عالیہ میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک کامل مومن کا دل جو ہے وہ ہر وقت مسجد کے ساتھ ہی اٹکا رہتا ہے، ایک مسجد نماز سے دوسری نماز تک اسے مسجد کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جس مسلمان کو 5 وقت نماز کے لیے اس کا دل مسجد سے متعلق رہتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ اپنے انوار ذات سے اور معرفت کے انوار سے اللہ اس مومن کے دل منور و روشن فرما دیتا ہے۔ مومنین گرامی قدر، ہر مومن کا جس نے جو ایمان لایا ہے، ہر مومن، اللہ فرماتا ہے میرے گھروں کو تعمیر کرنا یہ پیسے کا کھیل نہیں، اور یہ صرف نام و نمود کی بات نہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر تعمیر کریں، یہ ان کی شان نہیں، نہ ان کی عظمت اور حصہ ہے۔ حالانکہ مشرک بھی پیسہ لگا سکتے، شکل بنا سکتے، ایک مینارہ نکال دیں، ایک اوپر گنبد بنا دیں، اوپر جامع مسجد لکھ دیں، تو کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ؟ اس لیے فرما رہا ہے کہ مینارہ بنانا، صرف گنبد بنانا، اس پہ جامع مسجد لکھ دینا، مسجد اس سے بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسجد بنانا موحد کا کام ہے جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ مسجد تبھی بنتی ہے مسجد جب ایک کامل موحد مومن جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور ما جاء بہ الرسول، جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں خدا کا دین، اس پہ ایمان کامل رکھتا ہو، وہ جب تعمیر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے تعمیر کرنے کا مستحق، اور اس کی بنائی ہوئی مسجد کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ گرامی قدر حضرات، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہو، تجربہ کار ہو، مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسجد تو مسجد ہی ہوتی ہے، یہ کیا فرق ہوا کہ آپ اس کو بھی ایمان کی بات میں لے آئے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ مسجد بنائے ہوئے، باقاعدہ مینارے بنے ہوئے، محراب نکلے ہوئے، اللہ مسجد نہیں مان رہا۔ قرآن پاک میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی لیکن ان کے مقاصد کیا تھے؟ کفرا و تفریقا بین المؤمنین، مسجد کے مورچے سے کفر پھیلانا اور مومنوں کے درمیان ان کو فرقوں میں بانٹنا، الگ الگ کر دینا، ان مقاصد کے لیے جنہوں نے مسجد بنائی، اللہ فرماتا ہے وہ مسجد نافع نہیں ہے، وہ ضرر والی مسجد ہے، وہ ضرار ہے، کفر و تفریق کا اڈا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے مقاصد ہیں حارب اللہ و رسولہ، مسجد سے خدا و رسول سے جنگ کرنے کا ان کا مقصد ہے۔ 11واں پارہ دوسرے رکوع سے پڑھ رہا ہوں، اب اندازہ فرمائیے یہ قرآن شریف ہے، اس کا مطلب ہے مسجد میری شکل سے مسجد نہیں، مسجد بنانے والے کے مقاصد سے مسجد بنتی۔ مسجد دین کا مرکز ہے، اگر اس کو کوئی کفر اور نفاق اور تفریق بین المومنین کے لیے بنا رہا ہے، اللہ رسول سے جنگ کے لیے بنا رہا ہے، تو وہ کفر کا اڈا کہلائے گا، چاہے اس کا نام وہ مسجد رکھ لے۔ تو پوچھا مالک تعالیٰ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ایسے تھوڑے پانی میں بھی نہیں کھڑے۔ اگر ان سے تو پوچھ لینا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو
کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم ان ارادنا الا الحسنى، ہمارے مقاصد تو بڑے نیک ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ قرآن کے لفظ ہیں. وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ارادے نیک ہیں. اب اندازہ فرمائیے کہ قسم بھی اٹھائیں کہ ارادے نیک ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ تو بہت جھوٹے ہیں، باتیں سچی کر رہے ہیں جھوٹے. تو دنیا میں جھوٹے تو وہی ہوتے ہیں جو بات بھی جھوٹی کریں، لیکن یہ انوکھے جھوٹے ہیں کہ بات سچی کر رہے ہیں لیکن نیت کی وجہ سے کھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، بات اور کر رہے ہیں دل میں کچھ اور بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اور یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا. اس لیے مومنوں میں یہ عرض کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں مالک تعالیٰ آپ ہی حکم فرمائیے کہ اگر اتنا کوئی بندہ خطرناک ہوگا تو امت مسلمہ بولی بالی یہ کیسے بچ پائے گی؟ کیا نشانی ہے ان کی؟ اللہ اکبر. فرمایا افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان، وہ مسجدیں جن کی بنیاد اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت، محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی ترویج و اشاعت اور دین مصطفیٰ کی خدمت ہوگی. اور ان مسجدوں کی بنیادیں آج یوم تاسیس ہے نا، اس کو عربی میں تاسیس کہتے ہیں، جو جامع سنگ بنیاد کہتے ہیں نا، تو اس کو عربی میں بولیں گے تو حجر الاساسی کہیں گے، بنیادی پتھر رکھنے کا دن ہے. تو حضرت شاہ جی نے اس کا بھی اعزاز کرنے کے لیے اتنا بڑا یہ مؤخر اجلاس بلایا ہے. اور آج تاسیس یعنی بنیاد کا دن ہے. اللہ فرماتا ہے بنیاد رکھتے ہوئے ہی جن میں اللہ کے لیے تقوی اور محمد مصطفیٰ کے دین سے وفاداری کی نیت ہے، اے میرے حبیب وہ مسجدیں اس قابل ہیں کہ تو ان میں تشریف لے جا اور نماز بھی ادا فرما. اور جن کی مسجدوں کی بنیادیں بد نیتی پر رکھے جائیں وہ اس قابل نہیں کہ میرا حبیب ان میں تشریف لے جائے. یہ جلوہ کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر اختصار سے صرف ایک آیت کریمہ یہ بھی عرض کر دوں، مسجد سے کے مضمون سے ہی متعلق ہے قرآن پاک میں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اندازہ فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو ٹھہرانا اور مسجد حرام بیت اللہ شریف تعمیر کرنا. اے بیت اللہ بنانے والوں اور حاجیوں کو پانی پلانے والوں، کیا تم سمجھتی ہو کہ اس خدمت کے بدلے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے جو سچے دل سے مومن ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. اہل نظر دوست اگر اس پر غور فرمائیں تو فرما لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. حاجیوں کو پانی پلانا، میرا گھر بیت اللہ اصلی مسجد بڑی، یہ ساری مسجدیں جس کی وجہ سے شرف رکھتی ہیں، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے. اس کے بعد وہی آیت پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے، لیکن یہ بات سن لیں اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے. قرآن ہے، میں ترجمہ بھی وہ سادہ کر رہا ہوں جو کسی عالم نے اور نے نہیں کیا. مجھے جو خود فہم ہے کہ یہ لفظ ہے اس کا ترجمہ کہ وہ کر رہا ہوں. کیوں کہ ترجموں پہ بھی لوگ جگڑ جاتے کہ ہمارا کیوں نہیں کیا ان کا. تو میں نے کہا کسی کا نہیں کیا، جو لفظ کا ترجمہ سمجھ آتا ہے وہ کر، تاکہ ہم کسی خط میں ڈلے جائیں گے وہ کہیں گے جی فلانے کا ہے، وہ آپ نے فلانے کا کر دیا ہے. ہم نے کہا کسی کا نہیں کیا. جتنا خود سمجھا اس نے استادوں سے کہ یہ آجا اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے اور تم آ جائے تو کیا ہوتا ہے. سقایت الحاجی، سقایا پانی پلے حرام. اجعلتم سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، خدمت کرنا، حرام مسجد تعمیر، مسجد الحرام بیت اللہ الحرام. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا.
واہ 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 سبحان اللہ وہ پہلا گھر خدا کا، اللہ دنیا کے متقدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ماشاءاللہ اس گھر کی تعمیر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس گھر کی تعمیر کرو، پھر بھی تم مومنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کعبہ وہ بھی تعمیر کریں گے جو مومن نہیں ہوں گے؟ کیا فرمایا اس خدمت کے بدلے بھی اگر تم مومن بننا چاہو نا کہ یہ مومن کے برابر تمہاری خدمت ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیوں کہ گھر میرا بھی تعمیر کرو، اگر تمہارا ایمان درست نہیں ہے تو کوئی اجر نہیں ہے۔ کیوں کہ اجر میں نے رکھا ہی مومن کے لیے ہے۔ امن آمن باللہ والیوم الآخر، ان جیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اللہ کے رستے میں جہاد کریں، کوشش کریں، قتال کی ضرورت ہو تو قتال کریں، ورنہ وہ اعلان حق کریں، جہاد اصغر کریں، جہاد اکبر کریں، ان کے برابر یہ ہو سکتے ہیں؟ اب نہیں، لا یستوون، نہیں ہو سکتے برابر۔ لا یستوون عند اللہ، دنیا میں وہ اپنا نام بناتے بھی پھریں، لیکن عند اللہ، عند اللہ مومنوں کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ حق ہے مومنین کا کہ جب وہ مسجد تعمیر کریں، وہ مسجد مسجد ہوتی ہے، اس میں ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، اس میں قرآن کی خوشبو ہوتی ہے، اس میں صاحب قرآن کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مومن کا کام، اور مومن اس میں حصہ لیتے، مومن اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، جو بھی آپ اہل محلہ بھی ہیں، سب کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے، اور سید اس کی تعمیر کرے۔ اب دوسری آیت کریمہ کا تعلق اس سے ہے کہ یہ مسجدوں کا، دین کا، اللہ کا نام بلند کرنے کا کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص تلقین فرمائی ہوئی ہے یا کوئی خاص بات ہے، یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ عاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومنین کرام، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو خدمت ہے اسلام کی، کوئی ٹھیکیداری ہے، فلاں کر سکتا ہے فلاں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ مومنین کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ مومنین میں سے کون زیادہ حقدار ہے اس کا؟ عاہدنا، ہم نے معاہدہ کیا۔ واہ 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 عاہدنا، جی ہم نے معاہدہ کیا۔ آج کی زبان میں اگر آپ بولیں گے تو کنٹریکٹ کیا۔ ہمارا کنٹریکٹ ہے کس سے؟ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم سے، اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے نہیں، اسماعیل سے۔ نوٹ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آج کل، بلکہ خاص پوچھتے ہیں کہ سید کو ٹھیکیدار ہے؟ میں نے کہا ٹھیکہ کا لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم و اسماعیل، دیکھ لو شاخ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد سے بھی نہیں ٹھیکا، کیونکہ اسحاق بھی تو بیٹے تھے۔ فرمایا تم ادھر آنا ہی نہیں، ادھر نہیں آنا، آپ بیت المقدس جاؤ گے۔ اسماعیل سے ہمارا اس گھر کا ٹھیکہ ہے۔ عاہدنا، یہ نوٹ کر لو، اور یہ بھی کسی کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں عاہدنا کا ترجمہ کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آتا ہے عربی میں، اور قواعد کے مطابق انشاءاللہ کروں گا۔ ایسا بات نہیں ہے کہ جب آپ کروں گا تو میں نہیں آزاد کروں گا، نہیں۔ عاہدنا، عاہدنا میں عہد لیا بھی نہیں، یہ نہیں ہے۔ عاہدنا یہ ہے کہ ہم نے معاہدہ کیا، کیا بات ہے، یہ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی سے میثاق لینا، کسی سے حلف لینا کہ تم بناؤ گے، نہیں۔ عہدنا، ہم نے معاہدہ کیا، کس بات کا؟ ابراہیم اور اسماعیل سے، انطہرا، انطہرا، تم دونوں، یعنی یہ حق خود بخود نہیں لے لیا اسماعیل نے یا آل اسماعیل نے، اللہ نے شامل کیا، کنٹیکٹ میں شامل کیا کہ تم دونوں سے معاہدہ ہے میرا
میرا گھر تم پاک رکھو گے. کیا بات. معاہدہ یہ بھی نہیں کیا کہ تم صرف تعمیر کرو گے, یہ بھی نہیں کیا کہ تم پتھر لگا دو کہ خوبصورت. شادی قبلہ آپ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں, لیکن مسجد کا دستور عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کے لیے بھی اس پہ عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آج ایک بھاری ذمہ داری آپ نے اٹھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد بنانا میرا کام نہیں, مسجد کو پاک رکھنا. اور مسجد سے مراد وہ چار دیواری بھی نہیں ہوتی. کیوں کہ اللہ کے حبیب نے جب قدم زمین پہ رکھا تو حضور فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, میرے قدم سے رب نے, میری عزت اور میرے اکرام میں رب نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک فرما دیا. امت محمدیہ یہ بات کبھی نہ بھولنا, ایک مقام وقف کر کے فقہی طور پر ہم مسجد قرار دیتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام پر اللہ کا یہ کرم ہے اور امت محمدیہ پر یہ کرم ہے کہ حضور کے قدم سے ساری روئے زمین مسجد ہو گئی ہے. پہلی امتیں صرف مسجد میں خاص جگہ پہ معبد میں نماز پڑھ سکتی تھی. امت محمدیہ جہاں نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے. کیوں کہ ساری زمین مسجد کے حکم, ہاں پاک ہے, بلکہ جو اتنی پاک ہے کہ وہ آپ کو پاک کر سکتی ہے. پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر لیے, اس کے ساتھ مسح کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. اتنی پاک ہے. تو مسجد سے مراد صرف چار دیواری بھی نہیں. کیوں کہ دین کے خلاف کوئی کام ہو اگر ایوان اقتدار میں تو مسجد کا رول یہ ہے کہ ایوان اقتدار کو بھی مسجد سیدھی کرتی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر مسجد والے انطاہرا بیتیا والے آل اسماعیل, آل ابراہیم, بنو کنانہ, قریش, بنو ہاشم, بنو عبد المطلب, جناب محمد رسول اللہ کی اولاد پاک, جناب علی ابن ابی طالب کی اولاد پاک, سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر, اگر مسجد کی بات صرف چار دیواری تک ہوتی تو کربلا کے میدان میں نہ جاتے. مسجد کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے اقامت دین کی, اور جب ظلم ہو ایوان میں یا عدالت میں اجتماعی حیثیت سے تو آل ابراہیم کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری ملک, پوری قوم کو مسجد کا فیضان عطا فرمائے. جب ساری روئے زمین حضور کے قدم سے مسجد بن گئی تو پوری روئے زمین پر عدل محمدی قائم کرنا یہ بھی آل ابراہیم کی ڈیوٹی میں آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. انہوں نے انطاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین برکع السجود, اعتکاف کرنے والے, وہاں پہ طواف کرنے والے, رکوع سجود کرنے والے, ان کے لیے طہارت ہوئی کی, آج تک ہو رہی ہے. آل محمد کر رہے ہیں کیونکہ آل محمد وارث ہیں آل ابراہیم کے. کہاں لکھا ہے قرآن میں, ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. اے یہودیوں, اے نصرانیوں, یہ قرآن کا حکم ہے جی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ہمارا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے, وہ تو ایک سیدھا سادہ مسلم ہے. حنیفا مسلما. حالانکہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیم اتنی عزت والے ہیں کہ ہر قوم کا دل کرتا ہے کہ ہم کہیں ابراہیم ہمارے ہیں. یہودی کہتے ہمارے ہیں, نصرانی کہتے ہمارے ہیں, بڑا فخر کرتے ہیں اس بات پر. حالانکہ ان کے جو پیغمبر ہیں, ہمارے بھی پیغمبر ہیں, ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں, لیکن وہ انہی سے متعلق ہیں. آقا خاتم النبیین و خاتم المعصومین کو نبی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. ان کے جو محبوب ہیں
ان کے باپ نہیں ہیں، وہ پھر باپ پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ماں کی نسبت سے خود کو ابراہیمی کہتے ہیں، نصرانی بھی، اور کہہ بھی سکتے ہیں کیونکہ حضرت مریم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آل عمران سے ہیں۔ یہودی تو کہتے ہیں جی ہم خاص بچے ہیں، ان کا اب بھی یہ قول ہے کہ ہم خاص بچے ہیں ان کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہی زبان بھی وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ آتی نہیں ان کو، ہبرو بھی اصل میں ابرو ہے، ابراہیم علیہ السلام سے، اس شہر کا نام بھی وہ ابرو ہی بولتے ہیں۔ ہمارے مسلمان الخلیل بولتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اس گناہگار کو آپ کی مرقد انور پر، قبر انور پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ لمبی کہانی ہے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں صرف اس لفظ کا مفہوم عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم یہودی نہیں نہ نصرانی ہے، تو اسلام اگر ہمارے دین کا نام ہے تو حنیفا مسلمہ کیسے کہہ دیا؟ وہ تو اسلام اب آیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو حبیب کی دین کا ردیت لکم الاسلام دینہ، لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام اس وقت سے اسی نام سے اللہ یاد کر رہا ہے جو دین محمد مصطفیٰ کا نام ہے، بلکہ ہر نبی کے دین کا اصلی نام یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کرنا، یہ خاص قرآن کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سیدھے سادے مسلم ہے، نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ ہو گیا میرا گھر پاک رکھنا۔ اچھا، اب صرف ایک جملہ کہ کوئی شخص اگر پاک نہ ہو اور وہ پاک کرنے چلے کسی چیز کو، کپڑے کو پاک کرتا ہے، جگہ کو پاک کرتا ہے، مسجد کو پاک کرتا ہے، مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ پاک نہیں ہے، پاک کرے گا کیسے؟ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پابند کر رکھا ہے، جو پاک نہیں ہے نا وہ مسجد میں داخل نہ ہو، پہلے پاک ہو پھر داخل ہو۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عذر سے ہوتی ہیں، عذر سے ہوں تو مسجد میں نہ داخل ہو، پتہ ہے نا آپ کو۔ اسی طرح مرد بھی اگر ان کو عذر ہو شرعی، حدث کے آگے حدث اکبر ہو تو نہ مسجد میں داخل ہو۔ اور یہ شان ہے کسی خاص بندے کی، وہ اس کو حدث اکبر ہم جس کو بولتے ہیں وہ بھی مسجد سے رکاوٹ نہیں ہے، مسجد سے رکاوٹ نہیں ہے، وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اشارہ عرض کر دیا، یہ موضوع نہیں ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو خود پاک نہ ہو، بس آخری بات ہے، نوٹ کریں، اس کے ذمہ یہ لگا دیا جائے کہ آپ مسجد پاک کریں گے، آپ میرا گھر پاک کریں گے۔ اس لیے کیا کیا؟ جنہوں نے مسجد کی نگرانی کرنی ہے اور پاک کرنا ہے ان کو پہلے پاک کیا، ان کو پاک کیا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے لیے یطہرکم تطہیرا کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک یہ بیت اللہ کے لیے اس کی تطہیر کا کام ان کے سپرد ہے، یہ پاک نہ ہو تو مسجد پاک کیسے ہوگی؟ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہے ظاہری پاکیزگی، ایک باطنی پاکیزگی۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان ایک داخلی چیز ہے، اس لیے باطن بھی پاک اور ظاہر بھی پاک۔ پاک کیا ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ انہی سے فائدہ ہے، اسی سے بات ہے، اس خاندان سے بات ہے۔ اور آل محمد اور آل ابراہیم میں کیا تعلق ہے؟ آپ جانتے ہو کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو تب بھی تو کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور بارک کہتے ہو تو کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو اب خود اللہ ہی تو سکھا رہا ہے اپنے حبیب کو، حبیب ہمیں بتا رہے ہیں امت کو، تو پھر کما کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ ایسا بھیجنا جیسا تم نے ان پہ بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ بتایا کہ وہ خود، یعنی سکھایا کہ وہ خود، اور پھر کہے کما۔ یہ کما کا نقشہ تو دکھانا اس کو پڑتا ہے کہ بن دکھائے جس کو پتہ نہ ہو کہ کیسا بھیجنا ہے۔ یہ کما کا کنیکشن بتا رہا ہے کہ آل ابراہیم کے وارث آل محمد ہے، جیسا درود ایسا جیسا ان پہ تھا اور برکت ایسی جیسی ان پہ تھی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ایک اسٹیج پر 50-50 سید ہوگا؟
اتنے سادات کرام ہو جائیں گے؟ میں نے کہا آپ کو مشکل لگتا ہے؟ آپ کے بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کتاب میں کہ ان کی دادی جان اپنے بیٹے کے لیے دعا کرانے گئی ایک بزرگ سے کہ میرے بیٹے کے گھر میں بچہ ہو گیا. یہ بہت بزرگ ہیں اس وقت بے فکر کے، ان کے لیے تو انہوں نے دعا کی، بیٹا ہو گیا. آگے ساری کہانی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. میں صرف اشارتاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے ایک بزرگ نے دعا کی، ایک بزرگ نے دعا کی تو اولاد ہوئی، اولاد ہوئی. ایک بزرگ نے دعا کی، اللہ سے دعا کی، اولاد ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ قوم کہ جس کے لیے سب انبیاء، سب مرسلین، سارے ملائکہ، سارے مومن صدیوں سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو 6 مہینے کہتے ہیں کہ ہماری تسلی ہو گئی، بزرگوں نے دعا کر دی. تو ایسے کروڑوں بزرگ جس خاندان کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، 5 وقت نمازوں میں، نفلوں میں، سنتوں میں، کوئی نماز ہو تو کہتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی؟ پھر تعجب کس بات کا؟ حتیٰ کہ میں قربان جاؤں مولا کی شان کے کہ جو نہیں چاہتا کہ ان کو برکت ہو وہ بھی دعا کرتا ہے کہ بارک علی خدا. مجھے ایسے لوگ معلوم ہیں جو دل سے نہیں چاہتے کہ ان کو برکت ہو، وہ بھی مجبور ہے یہ دعا کرتے ہیں بارک علی محمد وعلی آل سنیوں کا شیر، سنیوں کا شیر. ایک بہت ہی خطرناک آدمی تھا کراچی میں، محمود عباسی نام کا بندہ تھا. اس نے بڑی اہل بیت اطہار کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی موٹی اور بڑی عجیب باتیں لکھی. عجیب سے ان کا کیا کرتے تھے؟ کہانی یہی پڑھتے تھے. میں نے کہا غور نہیں کرتے تھے. اصل میں انہوں نے ایک اور بھی رستہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ حکایت ہے، ہم انشاء نہیں کرتے. حکایت کا مطلب ایک خبر دے رہے ہیں بطور ایک واقعہ کے کہ کسی نے کہا تھا، ہم کہہ رہے ہیں. اور جو اس نیت سے پڑھے نا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکایت نہیں ہے. ہر مومن اپنی طرف، آپ جب پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ دعا کر رہے ہو نا، یہ صرف تلاوت کی نیت سے نہیں کر رہے کہ ہم ایک قرآن شریف میں یہ لفظ آئے ہیں اس لیے ادا کر رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب ہے آپ رب سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ایاک نعبد، میں خاص تم سے تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے استعانت کرتا ہوں، طلب مدد کرتا ہوں. یہ آپ نہیں کہہ رہے رب سے، یعنی کوئی کہانی ہے جو آپ اس کے سامنے کر رہے ہیں. یہ لفظ بھی جب آپ ادا کر رہے ہو تو انشاء ہے، آپ کہہ رہے ہو رب سے کہ تیری عبادت کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد میں پڑھتے ہوئے، السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہوئے نماز میں آپ حکایت نہیں کر رہے معراج شریف کی. آپ اپنی طرف سے اپنے حبیب پر ان کو حاضر سمجھتے ہوئے اور خود کو آپ کی بارگاہ میں حاضر سمجھتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب مغالطے ہیں اور الحمدللہ ایسے مغالطے نکلتے رہیں گے. یہ مرکز دین کا بن جائے گا تو تشدد سے نہیں، انشاءاللہ یہ روحانیت کا مرکز اور ذکر خدا کی خوشبو سے اور قرآن پاک کی تلاوت کی خوشبو سے، مدحت پیارے محمد مصطفیٰ کی خوشبو سے. میں تو سمجھتا ہوں اہل علاقے کی اتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سید جو ہے یہ بہت الحمدللہ خوشگلو لوگ ہیں. لیکن خاص طور پر سید کونین حیدر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کا عجیب ملکہ دیا. ایک سحر طاری ہو جاتا ہے خدا کی قسم قرآن کے نور کا جب یہ سید قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو اس وہ حوالے سے
آپ نے, میں نے کہا کوئی کہہ رہے سید صاحب نے ڈیوٹی لی, میں کہ شکر کرو تو پیر پاکھڑا پا لیا پیر نو بھائی اتنے جگہ تھوڑے کول اگر وہ خدمت دین کرے گا تو تھوڑے تو مفتی خیر ہو جائے گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بلا کے کہتے ہیں کہ کونین حضرت کچھ چلا کے جاؤ ہے جی. تو یہ اللہ کا کرم. میں سمجھتا ہوں حضرت پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب جن کے یہ بھی بیٹے ہیں صاحبزادے, یہ ان کے داماد ہیں اور یہ عزیز ہیں ہمارے, اور سادات سب جتنے تشریف فرمائے ان کی آنکھوں کے تارے ہیں یہ, اور اللہ پاک ان کو بابرکت فرمایا, متشرع ہیں, مؤدب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر ان کے پاس حضرت مناظر اعظم علامہ محمد عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بھی موجود ہے, اور آپ لوگ جانتے ہو پھر جو نہج ہے ان کا کام کرنے کا, ان کی خوشبو بھی جہاں پائی جائے گی وہاں عقائد حقہ کی آواز ضرور آئے گی. تو ان ساری نسبتوں کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں اور دعا کے لیے بھی حاضر ہیں. ہمیں یہ بزرگ کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہماری داڑیاں سفید ہو جائیں, لیکن یہ نوجوان سید وہ ہیں سارے جو بھی تشریف دیکھیں کتنے انہوں نے سب نے ہدایہ پیش کی ہیں, مسجد شریف کے لیے پیش کیے, تو یہ عظمت کی نشانی ہے نا, یہ سارے ایسے. لیکن شاہ صاحب قبلہ بھی وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کر, نگاہ مسلمان کو تلوار کر, جوانوں کو پیروں کو استاد کر. ہم یقیناً اس عمر میں جس عمر میں ایسے بڑے کام نہیں کر پائے, ہم نے کیے لیکن لیٹ کیے, ہاں جب ہو سکے کیے, کیونکہ ہم نے زمانہ سخت بھی بہت دیکھا. لیکن ان کے لیے یہ شرف ہے کہ یہ اسی عمر میں اللہ ان سے اتنے بڑے کام, مسجدیں کام قائم کرنا چھوٹے کاموں میں نہیں آتا ہے. سب سے بڑا ادارہ ہے خدا کی دھرتی پر, جس سے ادارہ کوئی انسٹیٹیوٹ بڑا نہیں ہے. یہ خاص اللہ کے بندے ہیں, ایمان کامل والے, اقامت صلاۃ والے, اطاعت زکوٰۃ والے, ہدایت یافتہ بندے, یہ قرآن کے لفظ ان کا کام ہے. تو یہ صحیح العقیدہ بھی اور صحیح النسب بھی اور نسبتوں والے لوگ ہیں. اللہ پاک جل شانہ ہم سب گناہگاروں کی حاضری کو اور قبول فرمائے, اور مالک جل وعلا اس کام کو جیسا بابرکت و باعظمت کام ہے اسی طرح اس کو انجام تک پہنچائے, اور اس کا فیضان نسلوں میں اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری ساری فرمائے. حضرت شاہ صاحب ان کے والد گرامی, ان کے جو والد گرامی سب لوگ اللہ والے درویش, ان کے مزارات ہیں, ان کا بھی جو آستانہ ہے وہاں پر حاضر ہوا ہوں, اور وہاں پر بہت بڑا الحمدللہ لوگ آتے ہیں فیض پاتے. تو کام کرنے کو ادھر بھی کر سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید اس دھرتی کی سن لی کہ یہ یہاں پہ خدمت دین بھی انجام دیں, اس کے سارے کام کی نگرانی بھی کریں. تو برکتوں کی دعائیں کرنے کے لیے ہمارے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ پاک جل شانہ واعظ اسمہ انہوں اپنے عظیم اسلاف آل ابراہیم, آل محمد, اولاد علی پاک, یہ سب نسبتوں کے پیش نظر اللہ ان کو برکتیں تقسیم کرنے والا فرمائے, خود بابرکت فرمائے, برکتوں کا خزانہ فرمائے. پہلے خوبیوں کا مرقع ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور بھی بیش برکتیں ہوں, رحمتیں ہوں. اور جو بھی سادات کرام اس میں حصہ لیا, قبلہ نے اس میں بہت خطیر حصہ ڈالا ہے, سب کے اللہ تعالیٰ عطیات قبول فرمائے, اور مالک عز اسمہ ان سب کو دین دنیا کی ترقیاں عطا فرمائے. اب میں شاہی قبلہ یا جیسے پروگرام ہوگا دعا بھی ہوگی, اور حضرت بھی انٹیں لے کر گئے جو آستانہ سے لے کر آئے ہیں, اور وہ اس کپڑے میں باندھ کے لائے ہیں جو حضرت غوث پاک سرکار کے چادر مبارک کا ہے, مجھے فرما رہے تھے. تو یہ دیکھیں اعلیٰ سے اعلیٰ نسبتیں آ گئی. تو حضرت بغدادی صاحب مجھے دے کے گئے جو حضرت کو پاس انٹیں رکھ کے گئے اس کپڑے میں. تو انشاءاللہ ابھی سادات کرام انٹیں ابھی لگائیں گے بعد, ٹھیک ہے. تو جیسے سیدی صاحب ہمارے نقیب محفل بھی سیدوں کے خادم ہیں, بڑے ماشاءاللہ پر نور ہیں, اچھے طریقے سے انہوں نے نبھایا. اللہ سب کو ساتھ